الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے اذن سے آج کے درس میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک مختصر سا رسالہ جس کا نام ہے القواعد الاربع، یعنی 4 قاعدے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 4 مختصر قاعدے بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے توحید خوب واضح ہو کر کے نکھر کر کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی رسالہ کو بنیاد بنا کر آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ 4 قاعدے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ قاعدہ یا بنیاد اصل اور قاعدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی اور چیز تعمیر کی جائے، وہ بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد جب آپ نے رکھ دی تو اس پر دیوار کی تعمیر ہوگی، تو بنیاد جس پر دوسری چیز کی تعمیر ہو اسے بنیاد کہتے ہیں یا اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ اور جیسے بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں مکتب میں بچپن میں، تو جو کتاب ہوتی ہے اس کتاب کا کیا نام ہوتا ہے؟ قاعدہ، ہے نا، کیونکہ وہ بنیاد بنتی ہے اور پھر آگے ساری تعلیم اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ قواعد ہیں جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیخ نے تو اس رسالے کے پڑھنے والے کے لیے دعا دی، اور آپ ظاہر ہے کہ انتہائی ہمدرد اور خیرخواہ تھے امت کے، اور اس کے لیے خیرخواہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے خیر کے لیے، اصلاح کے لیے، اور جس میں بھی ہمارے لیے مستقبل میں بھلائی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم سب کو ہونا چاہیے کہ جو ہمارا دین ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس میں اخلاص پر پورا زور دیا گیا ہے کہ ہمارا دین اخلاص پہ قائم ہونا چاہیے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی پیدائش کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، یہی مقصد ہے۔ اللہ نے پہلے جناتوں کا ذکر کیا پھر انسانوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ جناتوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا بعد میں انسانوں کو پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ بہت سارے لوگ جناتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جناتوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ان کی عبادت ہو، ہم نے جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ آیت کے بعد جو ہے شیخ نے کہا کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس میں توحید نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں عبادت نہیں ہے، مقبول نہیں ہے جب کہ اس میں توحید نہ ہو۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس کی مثال دے کر شیخ نے سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی صلاح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن یہ صلاۃ کیا طہارت کے بغیر قابل قبول ہے؟ اسے غسل کی ضرورت ہے، اسے وضو کی ضرورت ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا صلاح پڑھنے کے لیے۔ تو وضو کے بغیر، غسل کے بغیر جس طرح سے صلاۃ قابل قبول نہیں، ویسے ہی پورا دین، کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی نے صلاح شروع کر دی، بہت اچھا رکوع کر رہا ہے، بہت اچھا سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کا رکوع نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہے، تو کیا اس کو جاری رکھنا چاہیے یا وضو پھر سے کرنا چاہیے؟ یا وضو کر کے تو شروع کیا تھا صلاح، لیکن وضو ٹوٹ گیا، رکوع میں ٹوٹ گیا، سجدے میں ٹوٹ گیا، کہیں بھی وضو ٹوٹ گیا، تو کیا کہیں گے؟ صلاح جاری رکھو یا پھر سے وضو کرو، کیونکہ وضو کے بغیر صلاۃ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح سے صلاۃ وضو کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح سے پورا دین توحید کے بغیر، پوری عبادت توحید کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب توحید عبادت کے بغیر قابل قبول، جب کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو کیا توحید کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ، شرک سے کمتر جو بھی گناہ ہیں
اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ تو شرک یہ توحید کی ضد ہے، توحید کے برعکس ہے، توحید کا الٹا ہے۔ جیسے دن کا الٹا رات، اندھیرے کا الٹا اجالا، ویسے ہی شرک کا الٹا توحید ہے اور توحید کا الٹا شرک ہے۔ تو شرک اور توحید دونوں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے سے، شرک کو سمجھ لیا تو توحید سمجھ جائیں گے، اور توحید کو سمجھ لیا تو ہم شرک کو سمجھ جائیں گے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ 4 باتیں اگر ہم قاعدے سے سمجھ لیں تو پوری توحید کو ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، آپ لوگوں نے جن لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اور جن سے آپ نے جنگ فرمائی، جن لوگوں کو کافر و مشرک قرار دیا، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو ہی پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ مکہ والے روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا جو دین لے کے آئے تھے، اس دین میں اللہ کو پیدا کرنے والا مان لینا، یا اللہ کو روزی دینے والا مان لینا، یا اللہ کو اس کائنات میں تدبیر کرنے والا مان لینا، اتنا کافی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہوتا اتنا ماننے سے، کیونکہ اگر اتنا ماننے سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو مکہ والے مسلمان تھے۔ کیا دلیل ہے کہ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا مانتے تھے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ کو پوچھنے کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمان و زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہی ذات جو سننے اور دیکھنے کی مالک ہے، جو سننے کا مالک ہے، جو دیکھنے کا مالک ہے، تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کا مالک ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جو مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور جو اس کائنات میں سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ آپ مکہ والوں سے پوچھئے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ جواب دیں گے کہ وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو مکہ والے زمین و آسمان میں رزق دینے والا اللہ کو مانتے تھے، تدبیر کرنے والا کائنات کا اللہ کو مانتے تھے۔ تو گویا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، تدبیر کرنے والا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا، اگر ہم صرف اللہ کو مان لیں تو اتنا مان لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے، ہم توحید والے نہیں ہو جاتے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا کہاں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر دیا، صرف ایک کی عبادت ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ تو جب یہ ہمیں مسئلہ پتہ ہو چل گیا، پہلا قاعدہ، پہلی بات یہ ہمیں معلوم ہو گئی کہ مکہ والے اللہ کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زمین و آسمان میں تصرف کرنے والا، آنکھوں اور کانوں کا مالک، وہ اللہ ہی کو جانتے تھے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اگلا قاعدہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا تھی؟ کیا غلطی تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ اللہ کے سوا جن کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، وہ یہ کہہ کر کے عبادت کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے اور یہ لوگ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ 2 غلطی تھی۔ مکہ والوں کی غلطی کیا تھی؟ کہتے تھے ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، ہم بھلا اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم بھلا اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ محبوبان بارگاہ، اولیاء، بڑے لوگ، بزرگ لوگ، انبیاء، فرشتے یا جو بھی نیک ہیں، وہ ہماری بات کو اللہ سے منوا دیں یا ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں یا ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہم خود تو نہیں ہو پائیں گے لیکن ان کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، یا یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ ان کی 2 غلطی تھی۔ کیا دلیل ہے ان کی 1-2 غلطی تھی؟ ہے کوئی اس کی دلیل؟ جی ہاں دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء بنا لیے۔ اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی جمع ہے اولیاء۔
ولی کے معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کے معنی ہوتا ہے کارساز، ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، ولی کے معنی ہوتا ہے کام بنانے والا، ولی کے معنی جو آپ کی مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے، دوسرے کارساز بنا لیے، ان کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم یعنی اولیاء، جن کو اولیاء بنایا اللہ کو چھوڑ کر کے، حالانکہ اللہ کو ولی اپنا بنانا چاہیے، اللہ کو کارساز بنانا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء بنائے، دوسرے مددگار بنائے، دوسرے معبود بنائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ اس کا قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ قیامت میں ایسا فیصلہ ہوگا کہ خود جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا، وہ خود بری ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ، اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو کہیں گے اللہ جس کی ہمیں اجازت نہیں تھی ہم کیسے کہہ سکتے تھے، اور اگر وہ شیطان ہوں گے، جو لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تو شیطان تو بری ہو جائے گا، کہے گا میں نے کسی کو تو زبردستی کچھ نہیں کروایا، یہ خود میں نے ان کو مزین کر کے دکھا دیا، خوشنما بنا کے دکھا دیا، اچھا بنا کے دکھا دیا، یہ خود دوڑے چلے آئے، یہ خود کرتے تھے، میں کیا کرتا تھا، میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی۔ تو شیطان برات کا اظہار کر دے گا۔ بہرحال ہر اعتبار سے قیامت کے دن کوئی ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا جو جھوٹے ہیں، ناشکرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ نے جھوٹا کہا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے جو اللہ سے قریب کر دیں، اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، یہ ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو اپنا قرب عطا کیا ہے کہ تم میرے قریب ہو، میں تمہارے قریب ہوں، اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، مانگو میں سن رہا ہوں، کہو پکارو، اور اس کے بعد یہ شکر نہیں کرتے، ناشکرے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ تو دور ہے، اللہ تو میری بات سنے گا نہیں، میں تو گنہگار ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ تو جھوٹے بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں۔ تو یہ قاعدہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ مکہ والوں کی غلطی کیا تھی، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کیوں عبادت کرتے تھے؟ تاکہ وہ اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ اور جو دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع پہنچا سکیں، یعنی اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اگر ان کی عبادت کرتے رہیں تو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو یہ لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم گنہگار ہیں، یہ جا کے اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، ان کی سفارش سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ غلطی تھی، کس کی غلطی تھی؟ یہ کفار مکہ کی غلطی تھی۔ دوسری غلطی، پہلی غلطی کیا تھی؟ توحید کے معاملے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہونے کا وہ لوگ دعویٰ تھا نا ان مکہ والوں کا کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، ہم انہی کے دین پہ چلے آ رہے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہی کا اصل دین تو میں لے کے آیا ہوں، تم نے ان کے دین میں بدعتیں ایجاد کر کے کفر و شرک بنا لیا ہے، بدعتیں یہاں بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ بدعت کفر و شرک تک تمہیں پہنچا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین تو لے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو غلطی تھی کہ ایک کہتے تھے اللہ سے قریب کر دیں گے یہ معبود، اور دوسرے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے جو ہے سفارشی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں کہا کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کو بھی معلوم نہیں؟ یعنی اللہ جو چیز حقیقت ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہوگی، جو چیز ہے ہی نہیں وہ معلوم ہونے کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جو آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں اس کی۔ جہاں تک سفارش کا مسئلہ ہے، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں سفارش کے تعلق سے۔ ایک طرح کی آیتیں وہ ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، دوسری وہ آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے قیامت کے دن سفارش ہوگی۔ دو طرح کی آیتیں ہیں۔ چنانچہ
جس میں کہا گیا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگا، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کسی طرح کی سفارش ہوگی، نہ ہی شفاعت ہوگی۔ تو اس آیت میں شفاعت کا انکار کر دیا گیا۔ والکافرون هم الظالمون، اور ظالم تو کافر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی سفارش وہاں کر لے گا، تو یہ ظالم ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا شفاعت ہوگی تو بتا بھی دیا کہ کیسی شفاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں، وہ آیت جو بہت معروف ہے، آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ تو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر دے ایسا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا سفارش نہیں ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، جہاں کہا سفارش ہوگی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ اور تو یہ سفارش کے مسئلے میں تو بہت جو ہے وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پہلے بتا چکے ہیں کہ جو سفارش کرے اس کو بھی اجازت چاہیے اور جس کے لیے سفارش کرے اس کے لیے بھی اجازت چاہیے۔ تو جب دونوں طرف اللہ کی مرضی ہوگی تب سفارش ہوگی، تو سفارش کا پورا پورا مالک اللہ ہے۔ اس لیے اگر سفارش کسی کو چاہیے ہی تو کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرے، اللہ کوئی بھی سفارشی تیار کر دے گا، اللہ سفارشی بنا دے گا۔ تو اس لیے کسی اور کو سفارشی بنانے کے مقصد سے اس کی عبادت کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ توحید کو ختم کر کے شرک میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ تیسرا قاعدہ، تیسری بات، پہلی بات کہ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا سب کچھ مانتے تھے لیکن اس سے مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسری بات، مکہ والے جن کی عبادت کرتے تھے ان کو پیدا کرنے والا یا رزق دینے والا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے پاس آئے تھے وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جو آج کل بہت ساری آیتیں جب پڑھ کے ان کو سمجھائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آیتیں تو مورتیوں کے بارے میں ہیں، یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں۔ تو ان کو یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے پاس نبی بن کے آئے تھے اور جن کو توحید کی طرف بلا رہے تھے اور جن کو کہہ رہے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ صرف مورتی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ الگ الگ قسم کے لوگ تھے اور ان کی عبادتیں بھی الگ الگ تھیں۔ چنانچہ کوئی ایسا تھا جو ملائکہ کی عبادت کرتا تھا، فرشتوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی ایسا تھا تو جو نبیوں کی عبادت کرتا تھا، صالحین کی عبادت کرتا تھا، نیک لوگوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی ایسا تھا جو پتھروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی ایسا تھا جو درختوں کی عبادت کرتا تھا۔ ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ ایسے تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کسی ایک چیز کی وہ عبادت کرتے تھے ایسا نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ تو نبی کا عبادت کرنے والا ہے، یہ تو صالح کا عبادت کرنے والا ہے، یہ تو ملائکہ کا عبادت کرنے والا ہے، اس کو الگ کر دو۔ جو صرف پتھر کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے جنگ ہوگی، جو صرف درخت کی عبادت کرے اس سے جنگ ہوگی، نہ کوئی تفریق نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان سے جنگ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ کیا دلیل ہے؟ ان چیزوں کی کیا دلیل ہے کہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ نبیوں کی عبادت کرتے تھے؟ یہ کیا دلیل ہے؟ بلا دلیل کی تو کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل ہے سورج اور چاند کی دلیل، سورہ فصلت کی آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانی ہے رات اور دن، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَاسْجُدُوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی سجدہ کرو چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جن نے سورج اور چاند کو
پیدا فرمایا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی ایک کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم صرف اسی ایک کی عبادت کرنے والے ہو تو سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے فرشتوں کو یا نبیوں کو جن لوگوں نے فرشتوں یا نبیوں کی عبادت کی تھی، ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ نبی اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ رب اکیلا ہے، رب تنہا ہے، ملائکہ اس کے شریک نہیں ہیں، انبیاء اور رسول اس کے شریک نہیں ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں۔ آپ کا حکم یہ ہے کہ ملائکہ رب نہیں ہیں، نہ رب کے شریک ہیں، بلکہ وہ رب کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اطاعت شعار ہیں۔ نبیوں کے بارے میں ایک اور دلیل، نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے کہا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتائیے، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ دیکھیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا ہونا پڑا اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ نے کہا تھا، میں نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دو، یہ آپ کے ماننے والے، آپ کا نام لینے والے، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیں گے سبحانک، یا اللہ تو ہر شرک سے پاک ہے، سبحانک یا اللہ تو تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ نبی کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو معبود بنا کے پیش کرے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا یا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے یقیناً معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ میرے دل میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے اور تیرے نفس میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یا اللہ ہر قسم کے غیبوں کا جاننے والا تو فقط تو ہے، تیرے سوا اور کون غیب جانتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب نہیں معلوم، یا اللہ غیب تو تجھ کو معلوم ہے، اس لیے اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو یا اللہ تجھ کو معلوم ہوتا۔ تو یہاں پر اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ لڑی، جن لوگوں کو کافر اور مشرک قرار دیا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نبیوں کی عبادت کرتے تھے، اور نبی کو مان کے لوگ ولی بنتے ہیں، تو جب نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو ولی کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کچھ لوگ اولیاء کی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 57، نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن سے یہ لوگ دعا کرتے ہیں، اولئک وہ لوگ الذین یدعون جن سے یہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے سوال اور ایک دعائے عبادت۔ دعائے سوال جس میں کچھ مانگا، جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے تو آپ نے مانگا، اور جب آپ نے کہا آپ کھڑے ہو گئے صلاح میں اللہ اکبر کہہ کے تو آپ نے مانگا کچھ نہیں، لیکن آپ نے دعا کیا اللہ اکبر کہہ کے، قیام کیا یہ عبادت ہے، رکوع کیا یہ عبادت ہے، تو یہ بھی دعا ہے۔ دعائے عبادت ہو چاہے دعائے سوال ہو، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن سے یہ دعا کرتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ تو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یبتغون، میں نے پچھلے درس میں جب وسیلہ کے تعلق سے درس ہوا تھا اس میں بتایا تھا، یبتغون کے معنی ہوتا ہے یطلبون، تلاش کرتے ہیں،
یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں؟ الی ربہم اپنے رب کے پاس، الوسیلہ قریب ہونا، اپنے رب سے قریب ہونا تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اللہ کی نزدیکی ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں وسیلہ کا اگر وسیلہ ترجمہ کیا جائے، جو لوگ وسیلہ کو اس آیت کو وسیلہ کے لیے دلیل بناتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ تو نیک لوگوں کا بیان ہے اور وسیلہ تو گنہگار لوگ لیتے ہیں۔ وسیلہ کون لیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں گنہگار ہوں، مجھے وسیلہ چاہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے جن کی کفار مکہ عبادت کر رہے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جن سے یہ دعا کرتے ہیں وہ تو اللہ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ کون سا وسیلہ ہوا؟ نیکوں کا کہ گنہگاروں کا؟ نیک لوگوں کا وسیلہ۔ اور ہم نیک لوگوں کا وسیلہ مانتے ہیں۔ نیک لوگوں کا وسیلہ کیا؟ کوئی غلط معنی نہ نکال لے۔ نیک لوگوں کا وسیلہ ہوتا ہے، وسیلہ کے معنی قریب ہونا۔ ہم وسیلہ چاہتے ہیں یعنی ہم قرب چاہتے ہیں، ہم نزدیکی چاہتے ہیں اللہ کی۔ یہ نیک لوگ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ اپنے رب سے نزدیک ہونا چاہتے تھے، اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے تھے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے جو وسیلہ کہہ کر کے فریب دیا جاتا ہے اور لوگوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد کیا تھا، یہ لوگ پھر غلام بنا رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کر کے سب کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ، غلاموں کے غلام بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو بہت بڑی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی ہے، اس عزت پہ انسان کو باقی رہنا چاہیے۔ بہرحال، اور اسی ذلت کا نتیجہ ہے کہ انسان سے پھر گر کے کتے بنتے ہیں، پھر کتوں کے کتے بنتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے تھے جو نیکوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو اولیاء کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو درخت اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ درخت اور پتھروں کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ ان کے مشہور بت تھے، مورتیاں تھیں، لات، منات، عزیٰ۔ تو یہ پتھر ہو گئے، اور درخت کی دلیل ہو گئی حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، جو صحیح حدیث ہے، کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے نکلے، اور ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، کفر سے نئے نکل کے آئے تھے، حدثاء عہد بکفر، کفر سے نئے نکل کے آئے تھے۔ وللمشرکین سدرہ، اور مشرکوں کا ایک بیری کا درخت تھا، یعکفون عندہا، اس درخت کے پاس وہ مجاوری کیا کرتے تھے، اس درخت کے پاس وہ بیٹھ کر کے برکت لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیاروں کو بھی اس درخت پہ لٹکا دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہمارے ہتھیاروں میں اس درخت سے فیض آ جائے گا، طاقت آ جائے گی، اور اس کے بعد جنگ جیت جائیں گے، ہے نا۔ تو درختوں سے وہ برکت لیا کرتے تھے، اس درخت کو کہتے تھے ذات و انوات۔ ابھی بتایا کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی ایک درخت کے پاس سے گزرے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کے پاس کچھ درخت ہیں تبرک کے لیے، ہمارے لیے بھی کچھ درخت بتا دیجئے تبرک کے لیے۔ دیکھیے یہ غلطی کیوں ہوئی، صحابی نے شروع میں بیان کر دیا، کہا کہ ابھی ہم کفر سے جلدی ہی نکلے تھے، حدثاء آدم بے کفر، ابھی ہم کفر سے نکلے تھے، ابھی ہم کو اسلام کی پوری سمجھ نہیں آئی تھی، ابھی توحید پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو یہ غلطی ہو گئی۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانے سے تھے، انہوں نے یہ غلطی نہیں کی تھی، یہ نو مسلموں نے غلطی کی تھی، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے توحید نہیں سمجھا تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا لقد سألتم کما سأل قوم موسیٰ لموسیٰ، اللہ اکبر۔ آپ نے تعجب میں تکبیر پکاری اور آپ نے کہا اللہ کی قسم تمہارا سوال تو ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام جیسے ہمارے دشمنوں کے پاس ان کے معبود ہیں، ان کی مورتیاں ہیں، ویسے ہمارے لیے بھی کچھ معبود بنا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو برکت کے لیے متعین کرنے کو بالکل ویسے ہی فرمایا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مورتیاں طلب کی تھیں اور معبود طلب کیے تھے۔ حالانکہ تبرک شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، اور مورتیاں بڑا شرک ہے، تو چھوٹا شرک پہ بڑے شرک کی بات کہی، تو اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوٹے شرک کو بھی آپ لوگ بڑے شرک جیسا کر دیتے ہیں، ڈرانے کے لیے کہا جائے گا، لیکن بعد میں وضاحت کی جائے گی کہ یہ چھوٹا شرک ہے،
لیکن جس وقت تہدید کا موقع ہوگا، ڈرانے کا موقع ہوگا، کیونکہ چھوٹا شرک ہی تو بڑے تک پہنچاتا ہے، تو اس لیے راستہ نہیں کھولا جائے گا، چور دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا 3 قاعدہ آ گیا ذہن میں۔ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ مکہ والے اللہ کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، زمین و آسمان کا مالک مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ مکہ والے کسی اور کو روزی دینے والا، پیدا کرنے والا نہیں مانتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے ان کو وہ اللہ سے قریب کر دینے کے لیے اور اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے۔ اور تیسری چیز کہ مکہ والے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی، وہ لوگ صرف مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کوئی ان میں ایسا تھا جو نبی کی عبادت کرتا تھا، کوئی ایسا تھا جو ملائکہ کی عبادت کرتا تھا، کوئی ایسا تھا جو پتھروں کی عبادت کرتا تھا، اور کوئی ایسا تھا جو نبیوں کی عبادت کرتا تھا، صالحین کی عبادت کرتا تھا، سورج چاند کی عبادت کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ مختلف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں کوئی تفریق نہیں کی۔ آخری قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اس لیے کہ مکہ کے مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ سخت مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، سب کو بھول جاتے تھے، سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب وہ نعمت میں ہوتے تھے، جب وہ عیش میں ہوتے تھے، جب وہ آرام میں ہوتے تھے، جب وہ خشکی میں ہوتے تھے، جب وہ بھنور سے نکل آتے تھے، تب ان کو اللہ کے ساتھ بہت سارے معبود یاد آتے تھے۔ تو یہ خوشی کے معاملے میں ایسا کرتے تھے، یا مزے میں اور خوشحالی میں ایسا کرتے تھے، بدحالی میں وہ سب کو بھول جاتے تھے کہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور ہمارے زمانے کے مشرکین کا حال یہ ہے کہ مصیبت بڑی سے بڑی آئے اللہ یاد ہی نہیں آتا، دوسروں ہی کو یاد کرتے ہیں، تو یہ مکہ کے کفار سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ مکہ والے مصیبت میں صرف اللہ کو یاد کرتے تھے؟ اس کی دلیل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ سب کو چھوڑ کر کے ایک آسمان والے کو پکارتے ہیں کہ اب یہاں کوئی نہیں بچا پائے گا، بچائے گا تو وہی بچائے گا، آسمان والا بچائے گا، اوپر والا بچائے گا۔ اس کو یاد کرتے ہیں جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جب بیڑا پار کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ دم مدار بیڑا پار، اللہ کو نہیں پکارتے، دم مدار کو پکارتے ہیں، یا کوئی اور کسی کو پکارتا ہے، کوئی اور کو۔ بعض ایک صاحب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب بھی پکارا یا غوث ہی پکارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، بہت بلند ہے۔ تو بہرحال تو یہ لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ سب کو چھوڑ کر کے اپنی ساری دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، خشکی پر پہنچ جانے کے بعد شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خشکی پر پہنچنے کے بعد شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا شرک خشکی میں بھی ہے، تری میں بھی ہے، بحر میں بھی ہے اور بر میں بھی ہے، اور ہر جگہ ہے، مصیبت میں بھی ہے، خوشحالی میں بھی ہے، بدحالی میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے خیال سے یہ 4 قاعدے اگر ذہن میں ہوں تو کوئی بھی پھر توحید سے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کس کی ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ رسالہ، ایک خط ہے چھوٹا سا، جو کہ اس کی شرح کرتے جائیے، آپ آیات اور حدیث اور لائیے اور دلائل مہیا کیجیے اور اس شرح کرتے جائیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے توحید کو سمجھا اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔